گیلانی صاحب کا مقالہ اچھا تھا، لیکن اگر اس کو لکھ کے لے آتے پڑھ کے سناتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن پوائنٹ وائز آپ نے لکھنے کی صورت میں ڈلیور کیا ہے اچھا ہے ہمارے لیے. تو یہ دھیریے اور الہات کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں الہات یا دھیریے کے حوالے سے، تو یہ لوگ ابھی تک پنپ تو رہے ہیں لیکن پوری دنیا میں یہ بہت لیٹ ہیں اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کی جو تاریخ ہے یہ اتنی پرانی ہے کہ آدم علیہ السلام سے مذہب ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی تاریخ میں لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا یا کسی بھی دین کا انکار کیا تو اس کے پیرالل کوئی دین ہی لائے ہیں. یعنی آپ مشرکین مکہ کو بھی دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے، خدا کے کنسپٹ کے وہ لوگ بھی قائل تھے. یہ لوگ جو ہیں نادین لوگ ہیں، یہ اتنے عوام میں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر دو لوگ ہیں کہ ابھی تک ان کے پیدا ہونے کی رسمیں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کی رسمیں وہ مذہب کی پابند ہے. اور ایک اور بات میں اگر میں غلط نہیں ہو رہا تو دنیا میں ابھی تک جو نکاح کا کنسپٹ ہے وہ بھی کسی نہ کسی مذہب سے ہی بندھا ہوا ہے. یعنی ابھی تک دنیا میں جو شادیاں چل رہی ہیں کسی بھی جگہ پہ تو وہ کسی نہ کسی مذہب کا سہارا لیتا ہے، تو وہ مذہب جیتا ہوا ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے تو بات کرتا ہوں، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی، آسمہ جہانگیر تھا وہ جو ایڈوکیٹ فوت ہو گئی ہیں پاکستان میں، بائیں بازو کی ایک بڑی خاتون کی. تو ان کا جنازہ جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو لبرل تھے یا الہاتی تھے، غیر اعلانیہ یا اعلانیہ، وہ بڑے ان کے بعد کل پاکستان اسلام کے خلاف بات کیا کرتی تھی. لیکن جنازے میں انہوں نے ایک نئی چیز نکالی تھی، ہماری بھی تھوڑی تحقیق ہے، میں اس کے بعد اس پہ تحقیق کر نہیں سکا، کہ انہوں نے نماز جنازہ میں خواتین نے شرکت کی تھی. ان کی نماز جنازہ میں خواتین آئی تھی اور سیالت کو لے کے آئے تھے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. تو اس وقت ہم نے سوال کسی پروفیسر صاحب سے کیا، کوئی نے کہا ریسرچ کریں کہ کیا اسلامی تاریخ میں خواتین نے نماز جنازہ پڑھی ہے. جب پڑھی ہے تو پھر تو ان کا عمل تو اسلام سے ملتا تھا کہ مذہب کا سہارا ضرور انہوں نے لیا تھا، لیکن درمیان میں تھوڑی سی نئی چیز لے آئے تھے کہ ہم خواتین وہ مردوں کے ساتھ ہی صفوں میں کھڑی تھی تاکہ اسلام کو بدنام بھی کرے، لیکن مذہب کا سہارا تھا. دوسری سلمان تاثیر کی آپ مثال لے رہے کہ امریکہ میں ایک عورت نے مردوں کے لیے وہ سلمان ندوی صاحب کی نواسی ہے، شاید میں اس کا اخلاص نہیں ہے لیکن اس نے کہا تھا کیسے ہے واللہ عالم کسی بڑے عالم کے غلبے کا لیکن مذہب میں جا کے کہا. دوسرا سلمان تاثیر کو دیکھیں کہ اس نے اس کے قتل میں بڑے اختلافات تھے لیکن وہ بھی مذہب کا اس حد تک مجبور تھے اس کے روایتین کہ انہوں نے نماز جنازہ کے لیے گورنر ہاؤس کے امام میں انکار کر دیا، بادشاہی مسجد کے امام میں انکار کر دیا. بڑی مشکل سے انہوں نے کوئی نہ کوئی عالم تلاش کیا اور جنازہ پڑھایا بھی. یعنی ایک طرف سے علاج کا اتنا ایشو ہے کہ مذہب قیام کی کوئی نہیں ہے، مذہب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دفنا دیا جائے نا، پھر تم قتل بھی ہو جاتے ہو اس کے نام پھر شہید ہے. اچھا شہید کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی تو مذہب کا ہی ہے. جتنے لوگ کہتے ہیں کہ شہید انسانیت ہے تو شہید تو مذہب کی ٹرم ہے، تو پھر تم مذہب کا سہارا لے رہے ہو، الہات کہاں سے آ گیا. تو یہ لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں، لیکن اس میں اسلام کا ایک بڑا اور مسلمانوں کے لیے بڑا ایک فائدہ ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم اگر